ہزاروں علماء کرام کے استاذ، ہمارے روحانی باپ، میرے چاچو حافظ عبدالغفار اوان صاحب حافظہ اللہ، ماشاءاللہ ان کا بہت ہی پیارا بیان ہوگا، آپ سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ سب ہمیں نصیحت فرمائیں، آپ دل جمی سے بیٹھیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ، وخیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ عن مالك بن أنس بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے ہم سب کو اپنی عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا کیا۔ عبادت بندگی غلامی سمجھانے کے لیے کئی انبیاء رسول علیہ السلام اللہ نے بھیجے۔ سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا میں چن کے منتخب کر کے بھیجا۔ اللہ نے ظاہری خوبیاں بھی دی، باطنی بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اور ان کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا، اور ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، اور آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات نہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنا حسین جمیل بنایا تھا کہ 14ویں کا چاند اپنی چمک دمک کے باوجود آپ کے چہرے کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ اس کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، میں کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، میں نے سوچا آج میں فیصلہ کر کے چھوڑوں گا کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا زمین کا چاند زیادہ خوبصورت۔ تو اس نے فیصلہ کیا۔ اللہ کے بندے نے اپنی زبان میں بتایا، روایت کریندہ ہے جابر سہارا، میں اکراتی ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم، چنو 14ویں سی تے کوئی تارا، تے میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چند مدمد سے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو معطر منبر بنایا تھا، آپ سے خوشبو آیا کرتی تھی، جب آپ آرام فرماتے، آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی خوشبو والی شیشیوں میں ملاتے۔ آپ پوچھتے ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے کہ جناب جب آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات
ہم اپنی خوشبو والی شیشی میں محفوظ کر لیتے ہیں، دنیا کی اتنی بڑی یہ خوشبو بن جاتی ہے جو دنیا کی کسی دکان میں دستیاب نہیں اور ہمارے تصور خیال میں نہیں۔ بڑے سے بڑے لیڈر رہنما کو پسینہ آئے، بو آئے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے، خوشبو آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا پاک مقدس کلام قرآن مجید نازل کیا اور اس کی شرح تفسیر مطلب آپ کو سمجھایا۔ آپ بولتے تھے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ عمل کرتے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی۔ آپ کسی کا کام دیکھ کے خاموش ہو جاتے، آپ کی چپ، آپ کی خاموشی بھی قرآن کی تفسیر بن جاتی۔ اس طریقے سے دین مکمل ہوا۔ آپ نے عقائد، عبادات، معاملات، شادی، غمی، معیشت، معاشرہ، شکل و صورت، لباس، مال کمانا، خرچ کرنا، بیوی بیٹی کا لباس، رات دن گزارنا، سب سمجھایا۔ اور آپ کے دن، راتیں، صبح شامیں صاف شفاف، اجلی، اتنی واضح، پاکیزہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسم اٹھاتا، لامروں کا محمد تیری زندگی کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عادات صبح و شام کیسے ہے؟ انہیں فرمایا اما تقرأ القرآن، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ امی قرآن تو پڑھتا ہوں۔ فرمایا کان خلق القرآن، ایک قرآن دو گتوں میں بند تھا، ایک اس کی چلتی پھرتی تفسیر محمد کی ذات تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ جو اللہ نے قرآن میں کہا کرو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور جو فرمایا بچو اس سے رسول اللہ نے بچ کے دکھایا۔ تو پھر اللہ نے حکم دیا کائنات پوری کو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حاکم و محکوم، خادم مخدوم، پیر مرید، ماں مقتدی، مرد عورت، جوان بوڑھے، عالم جاہل، شہری دیہاتی، عربی اجمی، ساری دنیا کے لیے بہترین نمونہ محمد رسول اللہ کی ذات۔ زمین میری، آسمان میرے کے نیچے رہتے ہو، تمہیں تمہارے بابے دادے پردادے کو میں نے بنایا، تم میری ملک پیداوار ہو۔ میں مولا کا شہنشاہی حکم ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد رسول کی سیرت ہے۔ کون فائدہ اٹھائے گا؟ جس کو یقین ہے کہ آنکھیں دیکھنا کان سننا بند کر دیں گے، ڈلانے والے کے ہاتھ سے گزر کر میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ حساب کے کوڑوں میں لوگوں کو نچوڑے گا، پسینے میں شرابور ہوں گے، اور وہ جہنم جس کی آگ اس آگ دنیا سے 70 گنا زیادہ ہے۔ من زحزح عن النار ادخل الجنت فقد فاز، جس نے لپٹے مارنے والی، شعلے مارنے والی آگ، جس کا ایک شعلہ سر چہرے کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گا، جس نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا اور جہنم سے آزادی لے کے جنت میں سیٹ محفوظ کرا لی، وہ کامیاب۔ باقی سارے نکمے، نکھٹو، ناکام اور سارے فیل۔ فرمایا وہ فائدہ اٹھائے گا جس کو یقین ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور جس کو آخرت پر یقین ہوگا تو بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہے، جہاں کو لگا رہے، اللہ کا لگا پھر، کہیں لگے پھر تو بھی لگا پھر۔ میں نے تیری زندگی 65-70 سال لکھی ہے، وہ تو گزار۔ تیری ڈیری رپورٹ لکھی جا رہی ہے، صبح و شام، رات دن کی باتیں، اور تیرے اعمال سب لکھے جا رہے ہیں، اور عصر اور صبح کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ تیری ساری رپورٹ میں قیامت کے دن تیری ویڈیو سامنے چلا دوں گا۔ اس دن انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، اس رجسٹر نے نہ تو کوئی بڑی بات چھوڑی نہ چھوٹی، جیڑی میں ایویں گال کیتی سی نا، ایویں وہ بھی لکھی پئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں حساب کتاب لینا ہے تو سیرت النبی پر صلی اللہ علیہ وسلم چلو، عمل کرو۔ اب میں آپ کے سامنے جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے چند سبق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا سبق سیرت کا، پہلا بڑا سبق جو ہے وہ کیا ہے؟ توحید، عقیدہ توحید۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ذات میں، صفتوں میں، عبادت کی ساری قسموں میں،
سورنے پکارنے میں، مدد مانگنے میں، نظر نیاز چڑھانے میں، رکوع سجدے خشوع خضوع رونے گڑگڑانے میں صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا. کوئی نبی ولی پیر پیغمبر چن فرشتہ گدی درگاہ آستانے والا زندہ مردہ کلندر سائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں. سوال میں، دعا میں، سورنے میں، پکارنے میں، مدد مانگنے میں، نظر نیاز چڑھانے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے. انبیاء، صلاۃ، قیاس، وعداء، شہداء، علماء، قبروں والے، مداروں والے، درگاہوں والے، آستانوں والے، زندے مردے کلندر سائیں پوری کائنات اللہ کی غلام محتاج ایک اللہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے. سب سے پہلا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا اور اللہ نے آپ کو ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری دنیا میں اعلی افضل معزز مکرم مصفی مطہر چنے ہوئے بخشے ہوئے فہم و فراست کے ماں ساتھ و بلاغت کے بادشاہ آسمانوں کے مہمان بنے. آپ کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھل لیے. میں آپ کو حکم کرتا ہوں کہ اپنا عقیدہ بتا اپنا عقیدہ. یہ جو بارے بارے جانے محبت کے دعوے کریں ان کو بتا اپنا عقیدہ اور عقیدہ اس کا جس کا عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے مل گیا. بتا ان کو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں میرے قیام رکوع سجدے خشوع خضوع رونا گڑ گڑانا گریہ داری منت سماجت ونسکی میری قربانیاں بکرے چھترے نظر نیاز چڑھاوے محیایا میرا جینا مماتی اور میرا مرنا نہ باب ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہ کسی اور درگاہ کے لیے. میں پوری کائنات میں سے افضل سب سے میرا سب کچھ اس ایک اللہ کے لیے وہ رب جس کا کوئی شریک کوئی سانجی کوئی برابری کرنے والا نہیں. مرضی کا مالک ہے کسی کو دے کسی کو محروم رکھے کسی کو پوری دے کسی کو ادھوری دے کسی کا چولہا جلائے کسی کا بجھائے. سن لے گناہگار کی سن لے جواب دے دے چٹا کورا جواب نوح علیہ السلام اپنے پیغمبر کو دے دے. پاس ان کے بیڑا کشتی ہے سامنے بیٹا پانی کی لہروں میں غرق ہو رہا ہے. کہتے یا اللہ میرا بیٹا 950 سال واز کرنے والا میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام اب تو آپ نے بات کر لی نا اپنے بیٹے کی. اگر آپ نے دوبارہ مشرک بیٹے کے متعلق میرے ساتھ بات کی تو میں آپ کا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ کے جہلوں میں لکھ دوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو جن کو تم اللہ کے بغیر پکارتے مشکل کشا حاجت روا داتے مانتے ہو لا یملکون یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اور نہ ان کی کوئی شراکت ہے اور نہ یہ سفارش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ نَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. نبی بتا ان کو اپنا عقیدہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایُّ ذنب اکبر عند اللہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گناہ تو بہت ہیں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وخلقک اللہ اکیلے نے پیدا کیا تیرا قد کاٹ بنایا تیری سیٹنگ کی چلنے پھرنے والا بنایا تجھے دیکھنے سننے والا بنایا اور جب تو جھکے تو کسی اور کے آگے مانگے تو کسی اور سے نظر نیاز چڑھائے تو کسی اور کے لیے سب سے بڑا پاپ سب سے بڑا جرم یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک صحابی نے محبت میں آ کے کہا ماشاء اللہ وہ شیطہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں اللہ رسول کی مرضی رب رسول کی مرضی اللہ رسول حامی ہو رب رسول حامی ہو رب رسول مددگار ہو جیسے کلمہ شریف پڑھنے والوں کا تکیہ کلام بنا ہوا ہے. اس نے کہا جو اللہ چاہے اور آپ محمد تڑپ اٹھا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجعلتنی للہ ندا وهو خلق اے پیارے میرے صحابی تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا تو کہے کل ماشاءاللہ وحدہ جو اکیلا اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ نے میری دعائیں سنی میری خواہشیں پوری کی میرے مرتبے بنائے میری شانیں بنائیں لیکن ساری میری باتیں اللہ نے پوری نہیں کی. میں چاہتا تھا میرے چچے ایمان لائیں نہیں لائے میں چاہتا تھا میری بیوی پر تہمت لگی میں چاہتا تھا میرا چہرہ زخمی نہ ہوا میں چاہتا تھا میرے 70 صحابہ شہید ہوں ہوئے. اگر میری ساری چاہتے مرضیاں اللہ کی طرح پوری ہو جائے تو پھر اللہ اور محمد میں ایک فرق کیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ ہے رسول رسول ہے خالق خالق ہے مخلوق مخلوق ہے بڑا بڑا ہے چھوٹا چھوٹا ہے وہ بھیجنے والا یہ آنے والے وہ دینے والا یہ لینے والے. یہ دین بغلولوں کا ہے دگڑ مگڑ پروگرام تو یہ وہ یہ وہ یہ اللہ ہی جانے اللہ
6 ڈگریاں دین میں بدھو، اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کا حق اٹھا کے تم رسول اللہ کو دے دو صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اعظم کا حق اٹھا کے تم امام کو دے دو، اور امام کا حق اٹھا کے برادری کو دے دو، تمہارے گھر کا راج ہے۔ صفت کردہ کردہ الہ کہہ نہ بیٹھی، حبیب خدا نو خدا کہہ نہ بیٹھی، تو جو کچھ بھی کہنا خبردار ہو کے تے، خبردار ہو کے تے، ہوشیارے ہو کے متا دا درجہ غلامانو دے دیں، رسالت دی کرسی امامانو دے دیں۔ یہ دین ہے، سوچ فکر اور غور و فکر کر اس پر، اور اس کو سمجھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک سے روکنے کے لیے جو بڑا سبب بن سکتا تھا، قبر مایا، قبر اونچی نہیں بنانی، قبر پختہ نہیں بنانی، قبر پر جو عمارت نہیں بنانی، قبر پر مجاور بن کے نہیں بیٹھنا، میرے امتی رب کی نماز بھی قبر کے پاس نہیں پڑھی۔ پورے پاکستان میں سارے محکموں میں خسارہ، ایک قبروں والا محکمہ بچت ہی بچت ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہاں بیٹھا تھا درخت کے نیچے، اور درخت پر کپڑے جو سبز رنگ کے سرخ رنگ کے لٹکا رکھے تھے، گلہ بھی پڑا تھا۔ وہ ادھر بیٹھا ہے، کہتا ہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کہتا ہم تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے، جو گزرتے ہیں سلام بھی کرتے ہیں، گلے میں پیسے ڈالتے ہیں، کہتے ہیں مہنگائی بڑی مہنگائی بڑی، اے تو روز 3500 بن جاندہ ہے، 3000 بن جاندہ ہے، یہ ساڑھی تیسری شاخ ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کے گئے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 100 سال زندہ رہے، 100 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسان تھے، پیٹ لگی ہوئے تھے، برادریاں تھی، ملازمت تھی، کھیتی باڑی، رزق کی ضرورت تھی اولاد کی، لیکن مسلمان ہو 100 سال میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ ہے، ان میں سے کسی ایک صحابی مرد عورت سے ثابت نہیں کہ سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں جا کے فریاد کی ہو، مشکل کشائی کے لیے، اولاد کے لیے، رزق کے لیے، 3 راتیں 5 راتیں وہاں گزارے ہوں، وہاں کوئی ڈھول دھمکا یا کوئی دھمال ڈالی ہو، یا وہاں کوئی جانور ذبح، مسلمانوں کچھ تو سوچو۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ، میرے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرنے والے اکثر مشرک ہیں۔ ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اسی وجہ سے تو اللہ ناراض ہے پاکستان والوں پر، شرک کی بھرمار ہے حکومت کی سرپرستی میں۔ جو اللہ کے نیک بندے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، وہ چلے گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر فریاد کر رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول مجھے دو، میری پگڑی بناؤ۔ چلے گئے، واپس آئے، اس کو پکڑ کے کہا یہاں سے کوئی جواب آیا تجھے؟ افسوس ہے تجھے، جو فوت ہو چکے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے مشکل کشائی کی دعا مانگ رہا ہے، اور زندہ رب کو دوسرا حنفی بنو، پورے صحیح حنفی بنو۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات، کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، اور ہر علاقے کا علیحدہ مشکل کشا اور علیحدہ عیادت روا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عقیدے میں کتنا پختہ تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا جناب محمد رسول اللہ کی وفات پر، یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ہوش کرو، حوصلہ کرو، یہ وقت آنا تھا، صدمہ برداشت کرو، آج محمد رسول اللہ فوت ہو گئے، قائم رہو۔ اور جو تم میں سے جو سمجھتا تھا نا کہ میرا معبود مشکل کشا، میرا بگڑی بنانے والا محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روئے، اس کو حق پہنچتا ہے کیونکہ اس کا رب معبود مشکل کشا آج فوت ہو گیا۔ من کان یعبد اللہ فولی اللہ یموت، اور جو یہ سمجھتا تھا کہ رب میرا مشکل کشا عادت ہوا ہے، وہ تو زندہ قائم ہے۔ اور پھر آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افإن مات أو قتل انقلبتم علی اعقابکم، پہلے نبیوں رسولوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈیوٹی دے کے جائیں گے، یا شہید ہوں گے یا تبھی موت آئے گی۔ تو کیا ان کے جانے کے بعد وہ جو دین نکیلے پتھروں پہ چل کے، ماریں کھا کے، تکلیفیں اٹھا کے، گھر سے بے گھر ہو کے، گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرا کے، ریشم جیسی زلف خون میں تر کرا کے تم ایک دین چھوڑ گیا اپنی ایڑیوں پر، پھر خبردار، نبی زندہ ہو تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے، نبی فوت ہو جائے تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے، نبی زندہ ہو تب بھی جہاد کرتے رہنا ہے، نبی فوت ہو جائے تب بھی جہاد کرتے رہنا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ لوگ دھڑا دھڑ حجر اسود کو چوم رہے ہیں، ذہن میں بات آئی
ہماری تربیت تو رسول اللہ نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو یہاں گر رہے ہیں اور چوم رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آئے اس ستون کو کوئی نہیں چومتا، اس دیوار کو کوئی نہیں چومتا، یہ حجر اسود کرنے والا ہوگا، بھرنے والا ہوگا، مشکل کشائی کرتا ہوگا. یہ خیال آیا، خطاب پتھر کو کیا اور سمجھایا لوگوں کو، انکا حجر لا تنفع ولا تضر، تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما نہ ہوتا میں تجھے دیکھتا بھی نہ، میں اس لیے تجھے چومتا ہوں کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا، ورنہ تو مشکل کشائی حاجت روائی نہیں کر سکتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ آپ جو ہے اپنے ہونٹوں کو محفوظ رکھیں ان درگاہوں سے، قبروں سے، مزاروں سے، گھوڑوں کو چومنے سے، تعزیے کو چومنے سے، لکڑی کے علاوہ کاغذ کے علاوہ مشکل کشا ان کو چومنے سے اپنے ہونٹوں کو محفوظ رکھیں. جب اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے کے ساتھ، حق حلال کے مال کے ساتھ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اس وقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے اپنے دو ہونٹوں کو جو ہے وہ اس پتھر پر رکھ دینا. گناہ چوس پتھر تمہارے گناہ بھی چوس لے گا اور قیامت کے دن تمہارے ایمان کی گواہی بھی دے گا. آج اگر کوئی عیسائی دیکھے مسلمان کو اور مسلمان کہہ رہا ہے یا رسول اللہ کرم کرو، یا رسول اللہ میری بگڑی بناؤ، یا رسول اللہ مشکل کشائی کرو، یا رسول اللہ سب مجھے رزق دو، تو وہ عیسائی کہے گا کہ یہ کیا ہے؟ یہی کچھ تو میں نے اپنے نبی سے کیا کہ اے یسوع مسیح عیسیٰ مجھے معاف کر دے، اے یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام مجھے رزق دے، اے یسوع مسیح عیسیٰ مجھے مشکل کشائی میری کر دے. اور تیرے قرآن نے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگایا، تیرے نبی نے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگایا، اور وہی کام تو اپنے نبی سے کر رہا ہے. پیچھے ہٹ. میں اپنے نبی سے محبت کر رہا ہوں، میری محبت پیتل کی تھی، تیری سونے کی ہے. مجھے تو اجازت نہیں دی قرآن نے، تیرے نبی نے، کہ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو مشکل کش عادت روا مانو رزق، اور تو اپنے نبی محمد رسول کر رہا ہے. کرے گر غیر بدھ کی پوجا تو کافر، مانے کواکب میں کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بحر سیدہ تو کافر، ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کو رتبہ نبی سے بڑھائیں. تم نے پرمٹ لیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ کی قسم جو بات گرجے میں شرک ہے، مندر میں شرک، گردوارے میں شرک، وہ بیت اللہ شریف کے پاس بیٹھ کے بھی اگر کوئی شرکیہ بات کرتا ہے وہ بھی شرک ہے. اللہ کے قانون نہیں بدلا کر. اور دوسرا مسئلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اطاعت رسول ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، پہلی بات میں نے بتائی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت زبان سے، دل سے، بدن سے، اعضاء سے، ارکان سے، مالی پتنی، سوال، دعا، سورنا پکارنا، نظر، نیاز، چڑھاوا، رکوع، سجدہ، خشوع، خضوع، رونا، گڑ گڑانا، مشکل کشائی کرانا، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور پھر عبادت کرنی کیسے ہے؟ جیسے ذہن کے، علاقہ کے، برادری کے نہیں. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت اللہ کی اور طریقہ عبادت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو فاتبعونی، نماز، نیاز، روزے، آج درود، وظیفے، شادی، غمی، معاشرت میں میری تابعداری کرو. اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. کافروں کا بہت بڑا جرنل تھا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آیا مسلمان ہونے کے لیے اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھ آ گیا. ہم ہمارے باپ دادا یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ نے اپنے نبیوں رسولوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رسول اللہ جو اللہ کے تھے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان کو اللہ نے اختیار دیے ہوئے ہیں. اس لیے ہم ان کے بت، تصویریں، مورتیاں، قبریں، درگاہیں بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیے ہوئے ہیں، اور ہماری بات جو ہے وہ اللہ کے آگے نہیں ہو سکتی. ہماری بات ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے. یہ عقیدہ تھا ہمارا. لیکن اب بات سمجھ آ گئی کہ ہم جھوٹے، ہمارے باپ دادا جھوٹے، اور ہم کوئی جو اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. یہ بات سمجھ آ گئی.
اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن ایک میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ مرد مردوں سے شرطیں لگاتے ہیں، میں بھی ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ میں لگا عمر کیا شرط لگاتا ہے؟ آپ اللہ کے نبی، آپ اللہ کے رسول، میں نے کفر شرک کا جھنڈا اٹھا کے آپ کا مقابلہ کیا۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر صحیح معنی میں آپ کی اطاعت تابعداری کر دوں، اپنی پہلی بات روش چھوڑ دوں، میرے گناہوں کی گٹھریوں کا کیا بنے گا؟ وہ بھری رجسٹر گناہوں کے، ان کا کیا بنے گا؟ پہلے میرے ساتھ یہ طے کر۔ اگر وہ معاف ہوتے ہیں تو بڑی بات ہے، اگر معاف نہیں ہوتے تو فائدہ تیری تابعداری کا۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدی پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس یہ ارشاد فرمایا، امر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے کہ جب کوئی آدمی باپ دادا کی بات، علاقے کی بات، سوسائٹی کے تقاضے، اپنے مذہبی پیشواؤں کے قول فتوے، لڑیاں سلسلے سارے چھوڑ کے صحیح معنی میں نظر نیاز میں اور چڑھاوا چڑھانے میں، عبادت میں، سورنے پکارنے میں، اور پھر نماز اور کھانا پینا اور شادی غمی، شکل سورہ لباس میں صحیح معنی میں میری تابعداری شروع کر دے، اس کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ روانہ کیا۔ امیر صاحب نے سوچا کل جمعے کا دن ہے، میٹھا میٹھا مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، جمعے کا دن ہے، میں جمعہ پڑھ لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں رسولوں کے امام خطیب ہیں، اور مسجد نبوی ہے، جمعے کا مبارک دن ہے، میں مدینہ میٹھا میٹھا وہاں بھی پہنچ جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ وہاں شہید ہو جاؤں، دلی آرزو پوری ہو جائے۔ سواری تیار رکھی، سامان تیار، ساتھیوں کو روانہ کر دیا۔ اور آج کل کا مطلب نہیں کہ کیا حرج ہے، یہ رب نے نے کیا تو نہیں، کیا حرج ہے، یہ کر لیں تو کیا حرج ہے۔ اور لوگوں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں، ان کے آنے کے بعد نبیوں کی نبوتیں، رسولوں کی رسالتیں ختم، کتابیں کینسل۔ ہاں نبیوں رسولوں کی شریعت نہیں چل سکتی، تو اماموں اور مفتیوں کے قول بناتا ہے۔ بیت المقدس دے وچ چنبے یادی جمع اسی مجلس مرضی خدا دی، لگی ہے شان محمد و عبیدہ، یہ آپس دے اندر سوال ہویا پیدا، کیڑا نے وچوں امامت کراوے، اگے کھلو کے دو رکھتا پڑھاوے۔ جدو جبریل نے سخن لیتا، باہوں پھڑ کے محمد نو اگے چکیتا صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیتی پیارے پیغمبر خدا دے، یہ تیرا ہی حق کے دو رکھتا پڑھا دے، جتے تو ہوئے اے ہو ہی نہیں سکتا، جتے تو ہوئے کوئی کھلو ہی نہیں سکتا۔ جو رسول صاحب نے کیا وہ کریں گے، جو نہیں کیا نہیں کریں گے، جو فرمایا وہ کریں گے، جو نہیں فرمایا نہیں کریں گے۔ آپ نے صبح پوچھا، آپ گئے نہیں؟ جناب سواری تیار ہے، سامان تیار ہے۔ میں نے سوچا میٹھا میٹھا مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ نبیوں رسولوں کا امام خطیب ہے، میں نے کہا یہ بھی کام کر لوں، وہاں بھی پہنچ جاؤں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے صحابی، اگر روئے زمین کا سونا چاندی ہیرے موتی جوہرات تاج و تخت تیرے ہاتھ میں آ جائیں اور تو اللہ کی راہ میں لٹا دے، اللہ کی قسم تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو جہاد کے بارے میں میری حدیث فرمان سن کے صبح کے وقت، صبح کی اذانوں کے وقت میرا شہر چھوڑ کے چلے گئے۔ نیکی یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا مدینہ ہو اور اپنی مرضی ہو، نیکی یہ ہے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتہ مت دے کسی کا قول و کردار۔ صبح مرضی، شام کو مرضی، رات کو مرضی، دن کو مرضی، کھانے میں مرضی، پینے میں مرضی، دیکھنے میں مرضی، نماز میں مرضی، درود میں 25، وظیفے میں 25، اذان میں 25، مرضی کے درود، مرضی کے وظیفے، مرضی کے اذانیں، مرضی کے نمازیں۔ اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، 20 سال میں مرضی، 30 سال، 70 سال مر گئے، قبروں میں چلے گئے، اکڑ ختم نہیں ہوئی، مرضی کی تھی اپنی، اشروں کی لینا ہے، انہاں پھوکیاں محبتوں دا مول کو نہیں پڑنا۔ تیسرا مسئلہ نماز کی پابندی، رعایتیں مل گئی، کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا اشارہ کر لے، پانی تکلیف دیتا ہے تیمم کر لے، مسافر ہوں 2 پڑھ لے، جہاد میں ہوں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا رُكْبَانًا، میرے مجاہد گرتے پڑھتے اشارے سے 1 رکعت پڑھ لے، میں مولا 4 کا ثواب لکھ دوں گا۔ رعایتیں دے دی، چھٹی نہیں دی، کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا اپنے بندوں بندیوں، لیکن میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا۔
اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارا دل میری محبت سے خالی ہو۔ یہ رکوع سجدہ نماز اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ حی علی الصلاۃ، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کے اگر تو مسجد میں آتے، اللہ کی قسم تیرے دل میں پیدا کرنے والے کی محبت ہے جو تجھے مسجد میں لائی ہے۔ اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کے بیوی بچوں میں 2 گھنٹے یخ یخ بک 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 یخ یخ وہاں بیٹھے رہتے ہیں، کدھر کو ان کو چہرے بھوتے بھامے انے ہی ہو جان، حکا گڑ 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 40 سال بچوں کو شے نکلی، اور 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کا ٹائم 1.25 گھنٹہ 1.5 بنتا ہے۔ اس نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا، تیرے لیے زمین آسمان چاند سورج ستارے ندیاں نالے پہاڑ سمندر دریا لاتی کھیتیاں پکے ہوئے باغات، اور تجھے بیوی بچے اور جو ہے دیکھنے سننے کی طاقت سب کچھ دیا۔ پیدا کرنے والے کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ 24 گھنٹوں میں تو 1.25 گھنٹہ 1.5 لعنت ہے تیری زندگی پر جو تو نماز نہیں پڑھتا، دے نہیں سکتا۔ اور چوتھا مسئلہ اخلاق۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے وزنی چیز جو ہے عمال نامے کے اندر وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا زماد نامی، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں تیری صورت دیکھتا ہوں، تیرے شکل دیکھتا ہوں، تیرے قد کاٹ دیکھتا ہوں، اتنا حسین جمیل تو انسان ہے، میرا دل چاہتا ہے تجھے دیکھتا ہی رہوں، لیکن مجھے ترس بڑا آتا ہے کہ مکے والے کہتے ہیں آپ کو جنون کی بیماری ہے، دیوانگی کی، اگر آپ پسند کریں تو میں دم کیا کرتا ہوں، مجنون ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی عظیم شخصیت، فہم و فراست کے امام، فصاحت و بلاغت کے بادشاہ، ساری دنیا کی عقل، شعور، دانش مندی، سوجھ بوجھ جہاں ختم ہوتی ہے محمد رسول اللہ کی شروع ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، کتنا حوصلہ ہے محمد رسول اللہ، کتنا آپ کے اندر جو ہے وہ تحمل ہے۔ آپ نے فرمایا جس بات سے یہ مجھے مجنون کہتے ہیں میں تمہیں سنا دیتا ہوں یار، اگر اس میں جنون ہو تو تم مجھے دم کر دینا۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی، سناؤ۔ آپ نے پڑھا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ہر قسم کی حمد تو ایک اللہ کے لیے ہے۔ کسی کی حسن کی تعریف، علم کی، ہنر کی، صلاحیت کی تو اس کی ہے جس نے یہ چیز دی ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اور مصیبتوں میں ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور گناہوں کی معافی اسی سے طلب کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سنانا آیت ذکر رکھا، آپ نے کہا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، ایک دفعہ پھر سنا، آپ نے سنا، اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہوں کا کلام سنا، بڑی محفلیں اٹینڈ کی، اور ایک ایک جگہ پہ گیا شاعروں کا، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں تو تیرے کلام کے اندر وسعت ہے، گہرائی ہے، حکمت ہے، اور جو اس کے اندر دانش مندی ہے، جو کشش ہے، ایسا کلام تو میں نے آج تک سنا نہیں۔ مجنون تو وہ ہے جو تجھے مجنون کہتے ہیں، اصل تو یہ کلام میں نے آج سنا۔ آپ اپنا ہاتھ آگے کریں، میں علاقے کا سردار آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو سیرت اپنائی جاتی ہے، منائی نہیں جاتی۔ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول وسلم کی سیرت کو اتنا پاکیزہ بنایا، متطہر مصفہ بنایا، رات دن اتنے اتلے صاف شفاف تھے، اتنی پاکیزہ سیرت تھی کہ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی، لامروں کا محمد تیری زندگی کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پر عمل کریں گے، آخرت بھی بنے گی، اجر ملے گا، صبح دنیا بھی پرسکون ہوگی۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم انصر المجاہدین فی کشمیر، فی فلسطین، وفی الشام، وفی کل الدنیا، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.